السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق میں جو شامل نصاب حدیث ہے وہ 51 نمبر ہے۔ مسلم شریف کی 136 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من ماتا، جو شخص مر گیا، فوت ہو گیا، وہو یعلم، اس حال میں کہ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا، وہ سبق اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ بلکہ ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ پوری اسلامی تعلیمات کو اگر ہم مختصر کر کے دیکھیں تو اس کے 5 اجزاء بن سکتے ہیں: ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت۔ ایمانیات سے مطلب اللہ پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا وغیرہ۔ اور عبادات سے مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ اور اخلاقیات سے مطلب سچ بولنا، دیانتداری، وعدہ پورا کرنا، اور برے اخلاق میں آ جاتا ہے بددیانتی، جھوٹ بولنا، گالم گلوچ وغیرہ۔ اور معاملات میں نکاح، طلاق، خرید و فروخت وغیرہ۔ اور معاشرت میں شامل ہے پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق وغیرہ۔ تو اس میں ایمانیات اور عبادات کا تعلق تو حقوق اللہ سے ہے، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ گویا کہ 2 طرح کے حقوق بنتے ہیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ آج کے ہمارے سبق کا تعلق ایمانیات سے ہے، یعنی جسے ہم آسان زبان میں عقائد بھی کہتے ہیں۔ اور عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید آتا ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ رب العزت کو واحد اور یکتا ماننا، اس بات کا اقرار اور یقین رکھنا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے اعمال میں واحد اور یکتا ہیں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، کوئی بھی اس کی ذات کا ہمسر نہیں۔ اسلام کے اندر عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ بنیادی چیز جو ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور اسلام میں باقی رہنے کے لیے عقائد ہی ہیں۔ اور ایمان کی حقیقت بھی یہی ہے۔ مسلم شریف کی ہی ایک روایت ہے، بہت مشہور روایت، پہلی روایت حدیث جبریل کے حوالے سے، جس میں ایمان کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کی کہ آپ
اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو سب سے پہلے عقائد میں عقیدہ توحید ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم واحد اور یکتا مانیں، اس چیز کا اقرار کرتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ باقی چیزیں اعمال کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اعمال میں اگر کچھ کوتاہی ہو جائے، کچھ کمی ہو جائے، تو اس کی معافی کا امکان موجود ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے معاف فرما سکتے ہیں۔ لیکن اگر عقیدہ کمزور ہوا اور اسی حالت میں انسان دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی معافی کا کوئی بھی سبب یا کوئی صورت نہیں بن سکتی۔ اگر ہم اپنے عقائد کو بچا کر محفوظ رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہمارے اعمال میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت اس چیز کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت جو گناہ بھی جس کے لیے بھی چاہیں گے اس کو معاف فرما دیں گے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ توحید کا اپوزٹ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اللہ تعالیٰ کے اعمال میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی ہمیں کوئی رزق دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی حاجت روا ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دے سکتا ہے، یا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اس کے اختیارات میں شامل ہے، یا اللہ کی ذات کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اگر اس چیز کا عقیدہ ہوگا یا اس چیز کا ایمان ہوگا تو وہ آدمی دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہو تو شرک یا مشرک کی اللہ رب العزت کبھی بھی معافی نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے اعمال میں کوئی کوتاہی ہے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیں، لیکن مشرک جو ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے خدا نخواستہ معاذ اللہ دنیا میں ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی میں کبھی شرک کیا، پھر اس کو اس چیز کا خیال ہوا اور ندامت ہوئی تو اللہ رب العزت سے اس نے معافی مانگ لی، اپنے اس عمل سے توبہ کر لی، پھر اللہ رب العزت دنیا میں زندگی میں جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے، ہمارے پاس موقع ہے معافی کا، تو اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کر لیں گے۔ اگر موت ہماری اس حالت میں ہوئی، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار یا اعمال کا تعلق خاتمے کے ساتھ ہے، یعنی مرتے وقت آپ کا جو بھی عقیدہ ہوگا یا جو بھی عمل ہوگا، جس عمل پر جس عقیدے پر آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کی موت ہوئی ہے، وہی عقیدہ جو ہے آپ کا کاؤنٹ ہوگا۔ اگر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اس حساب سے آپ کا معاملہ کریں گے۔ اگر ایمان سے خارج ہو کر اس دنیا سے گئے تو معاملہ اس حساب سے ہوگا۔
حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، ایک بات بتائیں کہ مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے یا کسی اور بات کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری بات کی۔ آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر قائم رہو، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، اس سے کبھی ہٹو نہ۔ یعنی اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی توحید کا یقین کیا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، اس کے بعد راستے میں جو بھی رکاوٹ آئی، جو بھی پریشانی آئی، کبھی بھی اپنے ایمان سے تم پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کی توحید سے، اللہ کے یقین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یعنی پوری زندگی توحید کے پھر تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرتے رہو۔ توحید کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ان کو پورا کرتے رہیں، اور جن جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا، جو ہمارے لیے حرام قرار دی، ان سے ہم بچتے رہیں۔ یہ توحید کے تقاضے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر مکمل ایمان رکھنے اور اس پر قائم رہنے اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔